پہلی بات جو ہے رزق کی تنگی. ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری اسلام سے دوری ہے اور ہماری تربیت اسلامی نہیں ہے. کہ اسلام تو ہمیں جیسا کہ صحیح ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اللہ کے ساتھ. اذا اصابته سراء شکر فکان خیرا له، اگر بندے کو آسانی فراوانی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر پریشانی اور تنگی آتی ہے صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم سیرت طیبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ، اس کا مطالعہ نہیں کرتے. اگرچہ ہمیں حکم ملا ہے پڑھنے کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیل و نہار، شب و روز، ان کے عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، ان کے سارے اٹھنا بیٹھنا، یہ سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تو کیسے ہم ان کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کو نمونہ بنائیں. تو آپ کی زندگی دیکھیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے والد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپا کے رکھا، کھایا اور کچھ بچا لیا کہ یہ میں ان کو دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، انہیں بلایا گیا تو آپ نے وہ روٹی بیٹی کے ہاتھ سے لی اور کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں اس پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں گئی. آپ اندازہ کریں. اور اس کے باوجود صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، اور میں ان سے پوچھتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں تو اتنی عبادت آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اور ایک اور حدیث میں آیا کہ آپ کے گھر میں ایک مہینہ آگ نہ جلتی اور ہمارا گزارا اسودین پہ ہوتا ہے، یعنی کھجور اور پانی پہ. اس کے باوجود اتنا صبر اور تحمل، یعنی کپڑوں کی کمی تھی اس دور کے اندر، کپڑے ہر ایک کے پاس، ہمارے پاس تو روز بدلنے کے لیے یا دوسرے دن تیسرے دن بدلنے کے لیے ہوتا ہے. سوٹ ان کے پاس ایک پہنتے تھے، ایک دھو لیتے تھے. اس دور میں کپڑوں کی بھی قلت اور تنگی ہوا کرتی تھی، اور کھانے کا بھی یہ حال تھا، ایک کھانا میسر آیا اور دوسرا پتہ نہیں میسر آتا ہے یا نہیں. آپ گھر میں آتے، تشریف لاتے اور کہتے کھانے کو کچھ ہے، گھر والے کہتے نہیں ہیں تو کہتے انی اذن لصائم، تو میں روزے سے ہوں. پھر روزہ رکھ لیتے، روزے کی نیت کر لیتے. یہ ہے رزق کی تنگی کا جو معاملہ ہمارا ہے کہ ہماری جو ضروریات تو پوری ہوتی ہیں، لیکن ہماری جو غیر ضروری چیزیں ہیں، تکمیلات ہیں، زینت الحیات الدنیا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ جتنا بندہ پھیلا لے تو پھیل جاتی ہے. حالت یہ ہے ہماری، کوئی بھوکا نہیں سوتا پاکستان میں تقریباً. جو حالات ہیں، ہر گھر میں دوسرے تیسرے گھر میں موٹر سائیکل ہے، جب بھی پوچھیں رونا جو ہے رزق کا ہے، حال برا ہے، یہ ہے. 3 ٹائم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے تنگی ہو، کچھ گھر ایسے بھی ہوں کہ واقعی ان کے حالات بہت ہی تنگ ہوں، لیکن اکثریت کا حال اچھا ہے اور رونا زیادہ ہے. اور ہماری وہ جو دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہیں، وہ رفاہیت، وہ آسانیاں، فراوانیاں اور وہ آسائشیں زندگی کی، تو ہم اس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. موٹر سائیکل والا کہتا ہے گاڑی مل جائے، گاڑی والا کہتا ہے کہ مجھے شاندار نئی گاڑی مل جائے، اور سائیکل والے کی نظر موٹر سائیکل پہ ہے. ہم اس کو نہیں دیکھتے جو پیدل چل رہا ہے، اور پیدل چلنے والا اس کو نہیں دیکھتا کہ جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور چلنے سے قاصر ہے. تو یہ حالات ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا، آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انظروا من ہوا دونکم، کہ ہمیشہ دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اسے نہ دیکھو من ہوا فوقکم، جو تم سے اوپر ہے، تو جس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں حقیر جانیں گے ہم. تو یہ رہا رزق کا مسئلہ. اس میں ہر حال میں بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن میں یہ وعدہ ہے. اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہوگی کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید سے نوازیں گے. ہر حال میں الحمدللہ شکر کرے بندہ، اور اس چیز پہ، اس نہج پہ اپنی بھی تربیت کرے اور گھر والوں کی بھی تربیت کرے.
جو رزق ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا، نہ تو رزق عقل سے ملتا ہے اور نہ ہی پلاننگ سے ملتا ہے۔ بندہ اچھے طریقے سے طلب کرے اور محنت کرے اور عجز نہ دکھائے، رزق جو نصیب میں ہے وہ ملے گا، اور شاکر اور صابر رہے۔ یہ پہلا آپ کا وہ مسئلہ رزق کی تنگی کا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، دکان بند کر دی ہے، حصار ہو گیا ہے، یہ سارے جو کاروباری لوگ ہیں، دم کرنے والے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، وہ کسی کو واپس نہیں بھیجتے، کیونکہ یہ ان کے گاہک ہیں۔ گاہک کون واپس کرتا ہے؟ اور اس سے بڑی بڑی فیسیں لینے کے لیے، اینٹنے کے لیے یہ بڑا ہی بات بتاتے ہیں، جی بڑا کالا جادو ہوا ہے، بڑا زبردست عمل ہوا ہے، حصار ہو گیا ہے، تاکہ آپ کو فیسیں لے سکے اور بار بار چکر لگ سکے۔ جو نہیں بھی جس کو مسئلہ ہے تو وہ بھی بیچارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ تو اس وہم میں نہ پڑیں۔ یہ سارے جو پیشہ ور جو دم کرنے والے ہیں، وہ کمائی الا من رحم ربی، اللہ جو کچھ اللہ جن پر رحم فرمائے، کچھ لوگ اللہ سے ڈرنے والے علماء بھی ہیں جو بالکل صحیح رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اکثریت کی حالت ایسی ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ گھر میں آپ کے چوری ہونے کا۔ لاہور میں مجھے کسی نے گھر میں بلایا گیا، ماں بیٹی دو رہنے والے تھے اور کوئی تیسرا ان کا آنے جانے والا تھا۔ دبئی میں وہ فیملی سیٹل تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر سے زیور چوری ہوا ہے، اور کوئی تالا نہیں ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہمارے جنات کا ہے یہ، وہ پتہ نہیں کتنے عامل آئے ہوں گے۔ بہرحال میں نے دیکھا، جائزہ لیا، اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ لوگ آیت الکرسی یہ چیزیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا یہ پھر ناممکن ہے کہ کوئی جن یا کوئی چوری کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آیت الکرسی جو بندہ پڑھ لے رات کو تو اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہو جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ صدقات 3 دفعہ چوری کیے شیطان نے ایک بوڑھے انسان کی شکل میں، پھر وہ آیت الکرسی کا وظیفہ دے گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے تصدیق مہر لگائی اس پہ کہ ہاں وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے کوئی چوری نہیں ہوتی۔ چوری کرتے ہیں، جنات بھی چوری کرتے ہیں، لیکن جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن رسول یہ پڑھا جائے، اس گھر میں چوری نہیں ہو سکتی۔ یہ پکی گل ہے، جنات تو چوری کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ گھر میں دیکھیں، بھائیوں میں دیکھیں یا کسی اور کو دیکھیں، کوئی پیسے ادھر ادھر کرتا ہوگا تو یہ جنات چوری نہیں کر سکتے اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں گھر میں۔ ایک گاؤں میں، دیہات میں گیا اور وہاں 7 چارپائیوں کو آگ لگ گئی رات کو 12 بجے، رائٹ سائیڈ میں کونوں میں، بستر بھی جل گئے، چارپائیاں جلی ہوئی دیکھی میں نے، اور وہ ایک ہی وقت میں آگ جلی 7 چارپائیوں پہ۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، تو یہ یعنی وہ سوئے ہوئے تھے سارے، اور کوئی چور بھی نہیں آیا، کسی نے آگ بھی نہیں لگائی، ایک ہی وقت میں آگ لگی۔ ان کی کسی سے لڑائی تھی اور جادو اور سحر کا مسئلہ تھا، اور اس رات کسی نے بھی آیت الکرسی نہیں پڑھی گھر میں، یہ انہوں نے بتایا ہمیں۔ تو دیکھیں ان چیزوں کے اذکار جو ہیں صبح و شام ان کی پابندی کریں، اور وہم نہ کریں کہ آپ کو جو ہے وہ حصار ہو گیا ہے، دکان باندھ لی ہے، آپ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت چلائیں، اور اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھیں۔ یہ رزق کی تنگی یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں، باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ وہم زیادہ ہے اور حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ 90% کیسز جو ہیں جنات کے، جادو کے، سب وہم ہوتا ہے، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ریئل کیس بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور اکثر جو ہے وہ جناب مرد بھی، عورتیں بھی، بہت سے ڈرامے بھی ہوتے ہیں یا لوگوں نے نفسیاتی مریض انہیں بنا دیا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کریں۔ ماشاءاللہ موحد ہیں، توحید والے ہیں۔ توحید والے تو جو ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان چیزوں پہ نہیں یقین رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد فرمائیں گے، اور دعا کریں اور نماز کی گھر میں پابندی کریں، میوزک گھر میں نہ چلے، اور کوئی تعویذ کسی قسم کا نہ لٹکائیں نہ پہنیں، اور گھر میں سب تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی اور یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔